تمہارا نانا خدا اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے فقیر تھا۔ فقیر؟ فہیم بھوچنکا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹا، مگر یہ فقیر نہیں جو گلیوں میں مارے مارے پھرا کرتے ہیں، نانی اماں نے فقیر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ مگر تم ابھی تک جاگ رہے ہو فیمو بیٹا؟ یہ کہہ کر فہیم پھر لیٹ گیا اور رضائی کے درے سے چپٹی ناک والا چہرہ نکال کر غور سے نانی اماں کی باتیں سننے لگا۔ طبیعت کے بادشاہ تھے تمہارے نانا، دل میں کسی چیز کی ٹھان لی تو پھر اسے پورا کر کے ہی دم لیا۔ ہم لاکھ سر ماریں، منتیں خوشامدیں کریں، تانے الانے دیں، مگر وہی کرتے تھے جو انہیں پسند ہوتا۔ گڑھ شنکر میں نائب تحصیلدار تھے، اتنی بڑی حویلی، 2 بھینسیں، ایک درویش آئے جو کہتے ہیں پورا کر کے دکھاتے ہیں، کسی سے ملتے نہیں، کسی کو مرید نہیں بناتے۔ وہ تو ایسی باتوں کے دل سے خواہاں تھے، جھٹ استعفیٰ لکھ بھیجا۔ صاحب بہادر نے بہت روکا مگر نہ مانے، تار بھیج کر تمہارے نانا اکبر کو بلایا اور مجھے اس کے ساتھ گاؤں بھیج دیا۔ میں نے لاکھ منتیں کیں، ہاتھ جوڑے، اللہ رسول کا واسطہ دیا، مگر ان کا دل ہمارے تمہارے ایسا ہوتا تو مانتے۔ میں نے کہا اس منہ بتانے والے سے کوئی پوچھے تجھے علی کی سنوار، جب وہ کسی سے ملتا نہیں تو اس کی کرامتوں کا پتہ کیسے چلا؟ مگر تمہارا نانا بھی ایک ہی ضدی تھا، کہنے لگا کاملوں کی کرامتیں بھلا چھپ سکتی ہیں؟ تم تو پگلی ہو، بجائے خوش ہونے کے خفا ہوتی ہو۔ وہاں جا کر آخرت کا توشہ مہیا کروں گا۔ درویش کی خدمت گزاری اس ملازمت سے بدرجہ اچھی ہے۔ سرکار کی نوکری کاجل کی کوٹڑی ہے اور اس میں دھبا لگنے کا ڈر لگا ہی رہتا ہے۔ میں اس خبر لانے والے، استعفیٰ منظور کرنے والے اور تمہارے نانا کو کوستی وہاں سے چل دی کہ پاک پروردگار ان سب پر میرا صبر پڑے۔ نانا جی پر کیوں؟ فہیم نے پوچھا تو سب ہنس دیے۔ یار تم سو رہو، سلیم نے اسے مشورہ دیا، خواہ میں نیند حرام کرتے ہو۔ پھر وہ کامل ہو کر آئے نانی اماں؟ پروین نے پوچھا۔ خاک کامل کہاں سے ہوتے، جو کچھ پاس تھا وہ کانا درویش لے گیا۔ ان موئے کانوں کی ایک رگ سوا ہوتی ہے نا، کھا پی سب ہضم کر کے راتوں رات 9-11 ہو گیا۔ تمہارا نانا شامت کا مارا پیدل چلتا گھر پہنچا، اس کی حالت دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بڑی ہوئی مونچھیں، کھلیان ایسی داڑھی، مسلسل فاقے کاٹنے سے سیپی سا منہ نکل آیا تھا، پھٹی ہوئی قمیص سے کھوئے بار جھانک رہے تھے۔ فہیم نے اپنے کندھوں سے پھٹی قمیص کو تھوڑی سے دبا لیا۔ میاں جی اللہ ان کی قبر نور سے بھری رہے، تمہارے نانا بہت برسے۔ فہیم نے گردن پھرا کر باہر برستی ہوئی بوندوں کو سنا اور پھر متوجہ ہو گیا۔ کہتے تھے تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، جب تک زندہ ہوں اس گھر میں تو کیا اس گاؤں میں بھی قدم نہ رکھ پاؤ گے۔ یاد رکھو تم نے میری بہو اور معصوم بچی کو تنگ کیا ہے۔ معصوم بچی کون نانی اماں؟ پروین نے پوچھا۔ یہ تمہاری بڑی خالہ بیٹی، نانی اماں نے جواب دیا۔ وہ چھوٹی سی تو تھی، ابھی پاؤں چلنا سیکھا تھا کہ آنکھیں دکھنے آ گئیں، اور جب وہ ذرا… کیا کتھا چھیڑ رکھی ہے تائی جی؟ دوسرے کمرے سے آغا صاحب کی آواز رات کی طرح کڑکی۔ بچوں کو سونے دیجئے، آدھی رات تک جگائے رکھتی ہیں اور پھر صبح۔ نا آپ بھی کمال کرتے ہیں، ماں کا دل میلا ہو جائے گا۔ آغا صاحب کی بیوی نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ فہیم نے اپنا چہرہ رضائی کے اندر کھینچ لیا۔ اللہ کرے ابا جی۔ اسے کوئی مناسب بددعا سوجھ نہ سکی، کیونکہ آغا صاحب اسی شام بارش ہونے سے چند گھنٹے پہلے اس کے لیے کل کا ایک فوجی سپاہی لائے تھے، جو کوک بھرنے سے اپنی سیاہ بندوق ادھر ادھر گھماتا تھا۔ پھر کیا ہوا نانی اماں؟ نعیم نے آہستہ سے پوچھا۔ نہ بابا، تمہارا ابا ناراض ہوتا ہے، اب سو جاؤ، نانی اماں نے دکھے دل سے کہا۔ ابا جی تو ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، ابا جی کے بچے، پروین نے نفرت سے کہا اور نانی اماں کا کندھا ہلا کر کہنے لگی۔ سنائیے نانی اماں، ہولے ہولے چپکے چپکے۔ یار نعیم ذرا پرے رہ، سلیم نے درخواست کی، تجھ سے تو بھینس کے کٹڑے کی بو آتی ہے، اور گلاب کا ادھر تو میرے خیال میں تیرے پسینے کو شیشی میں بند کرنے سے بن جاتا ہے نا۔ نعیم بھنا کر بولا۔ بے شک، اور جب نعیم کو کوئی جواب نہ سوجھا تو وہ اور نزدیک ہو گیا۔ لے میں تو ایسے ہی سوؤں گا، کر لے جو کرنا ہے۔ دیکھو نانی اماں، سلیم منمنایا،
ना बेटा, झगड़ो नहीं, तुम्हारा बाप तो कमरा सर पर उठा लेगा। फहीम ने यह सुना तो लिहाफ खिसकाकर कमरे की छत देखने लगा। मेरे इतने बच्चे हुए, नानी अम्मा ने फिर कहना शुरू किया, मगर तुम्हारे नाना ने कभी उनको फूल की छड़ी तक न मारी। कहा करते थे बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, उनको मारना गुनाह है। तुम्हारी कराची वाली खाला दिन भर मोहल्ले की तेलनू और जुलाही सहेलियों से खेलती रहती, और जब शाम को घर वापस आती तो कपड़े मैले और झूंटों में मन मन खाक। मैं मारने लगती तो गोद में उठाकर बाहर निकल जाते। मैं कहती तुम इसे खराब कर दोगे तो उल्टा मुस्कुराने लगते कि फरिश्ते कभी खराब नहीं होते। उनके पाँव में चक्कर था। 3 महीने से ज्यादा घर पर नहीं ठहरे। बाहर दीवान खाने में बैठे बैठे दिल में जाने क्या आता, मुंह उठाकर चल देते। ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, कुछ है पास के नहीं, बीवी बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ कर जा रहे हैं या नहीं। मैंने 20 मरतबा कहा कि लड़कियों के लिए क्या सोच रखा है, आखिर पराया धन है, कुछ देकर ही जान छुटेगी। मगर उनके कान पर जूं तक न रेंगी। मुस्कुराकर यही कहते, तुम जानो और तुम्हारा बेटा। जब आंख बंद कर ली पीछे कुछ ही हो। मैं रोने लगती तो मुझे दिलासा देकर कहते कि खामखा परेशान होती हो, अल्लाह मालिक है, जिसने चोंच दी वो चोगा भी देगा।